پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، تو قافلے آتے تھے بات کرنے کے لیے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ، کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت 2 سال تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی، اور پھر حضرت علی جو ہے 4 سال 8 ماہ، مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی۔ اچھا، اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا۔ امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے، جیسے میں نے بتایا نا، خلافت اتنی دے رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا۔ اچھا، 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے۔ اب 2 خلیفہ تھے، اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ ہی بیکڈ آف، انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا، اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا کہ انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا، جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں۔ تو 15 سال کا فرق تھا۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں، جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 ساڑھے 6 7 سال کا کے یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔